وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ خواتین محترمات بھی موجود ہیں جو نماز سے قبل ہی سے مسجد میں موجود ہیں، تو لہٰذا اپنے درس کو ہم انشاءاللہ تعالی مختصر رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے ہم اپنا درس مکمل کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. معزز حاضرین، ہمارے درس کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے تربیت اولاد میں نبوی اصول. سب سے پہلے ہم اس اہمیت کو جان لیں کہ اولاد کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اولاد کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. جہنم کی آگ سے بچا لو. اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سلف کے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین بچوں کے والدین کو یا گھر کے سرپرست اور ذمہ داروں کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی وہ لوگ جہنم کی آگ سے بچائیں، اس معنی میں کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیں. وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انہیں بچائیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے سلسلے میں، گھر والوں کے سلسلے میں وہ احکامات ان پر نافذ کریں، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی اطاعت میں، فرما برداری میں اپنی بیوی بچوں کی مدد کریں. یعنی خود بھی دین پر قائم رہیں، دینی تعلیمات پر قائم رہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا پابند بنائیں، گھر والوں کو بھی اس کا پابند بنائیں، اور اس سلسلے میں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ انہیں جو ہے ادا کرنا ضروری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس آیت کے تفسیر میں نقل کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اس سے کل سوال ہوگا. والامیر راع، حاکم امیر وہ بھی جو ہے ذمہ دار ہے. والرجل راع علی اہلہ، ایک آدمی، ایک شخص اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہیں. والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، اور ایک خاتون، ایک عورت اپنے گھر کے، اپنے شوہر کے گھر کے اور اس کی اولاد کی وہ ذمہ دار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار رہو، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے تعلق سے کل تم سے سوال ہونے والا ہے. تو یقیناً یہ آیت اور یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ والدین کو، سرپرستوں کو اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں انہیں جو ہے فکر مند ہونا چاہیے، اور ہر قسم کی جستجو اور کوشش ان کی تربیت کے اندر جو ہے صرف ہونی چاہیے. اسی طرح دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اولاد
صرف نعمت نہیں بلکہ آزمائش بھی ہے، اولاد صرف نعمت نہیں بلکہ آزمائش بھی ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اولاد جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ بچے یہ یقیناً مہکتے ہوئے پھول ہیں، وہ گھر جس کے اندر بچے نہ ہوں وہ یقیناً اس چمن کے جیسا ہے، اس باغ کے جیسا ہے جس کے اندر کوئی پھول نہیں ہے۔ جہاں پر کوئی پھول نہیں ہے تو یقیناً بچے یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اولاد، یہ بچے اللہ رب العالمین کی جانب سے والدین کے حق میں آزمائش بھی ہے۔ بچے نعمت ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور تمہاری اولاد یہ دنیاوی جو ہے زینت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے استغفار کی اہمیت بتاتے ہوئے نوح علیہ السلام کا قول ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہو، اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگ لو۔ اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تم پر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا۔ کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو ان آیتوں کے اندر بتایا گیا کہ مال بھی اور اسی طرح اولاد بھی یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ رحمت ہے، یہ نعمت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش بھی بتایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ تغابن میں یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، یقیناً تم میں سے بعض کی بیویاں اور ان کے بعض اولادیں، ان کے بعض بچے ان کے دشمن ہیں، تم ان سے آگاہ رہو، تم ان سے آگاہ رہو۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ دراصل ہوا یہ کہ مکے کے اندر کچھ مسلمان تھے جو ہجرت کرنا چاہتے تھے، مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی بیوی بچوں کی وجہ سے وہ لوگ ہجرت نہیں کر پائے۔ بس اوقات بیوی کے کچھ مسئلہ آیا یا پھر بچوں کا کچھ مسئلہ آیا جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ نہیں آ پائے۔ بعد میں انہیں جب موقع ملا تو وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور وہاں پر آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب جو ہے ان کے جو ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے پہلے مکہ میں، انہوں نے ان سے پہلے جب ہجرت کر لی اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور وہاں پر رہنے لگے، تو اب ان کی دینداری میں، ان کے فقہ میں، ان کے علم میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور ہم بہت ہی زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے ساتھی پہلے ہجرت کرنے کی وجہ سے دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، دین کی سمجھ بوجھ کے معاملے میں ہم سے آگے چلے گئے ہیں، اب انہیں اپنے اہل خانہ کے اوپر بڑا غصہ آیا اور اب یہ چاہتے تھے کہ انہیں سزا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ یقیناً یہ تمہارے لیے آزمائش بن سکتے ہیں، بیوی بچے تمہارے لیے آزمائش بن سکتے ہیں، اس کے تعلق سے تمہیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا اس وجہ سے کیا تم اب انہیں سزا دو گے یا انہیں مارو گے پیٹو گے؟ تو نہیں کہا گیا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم انہیں معاف کر دو، تعفو معاف کر دو، تصفحو وتصفحو اور درگزر کر دو، وتغفرو اور جو ہے ان کو معاف کر دو، ان کو درگزر کر دو، ان کو بخش دو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں پر اولاد کو آزمائش بتایا، وہیں پر یہ بات اس امر کی طرف جو ہے اشارہ کر دیا۔ تربیت کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کی وجہ سے بس اوقات انسان کی دینداری میں یا انسان کی نیکی میں اگر کبھی خلل واقع ہو رہا ہے، بیوی بچوں کی وجہ سے وہ نیکیوں کے اندر اگر
پیچھے رہ جا رہا ہے تو اب اس کا غصہ جو ہے بیوی بچوں پر نکالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے آئندہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، البتہ بیوی بچوں سے جو غلطی ہو گئی ہے انہیں جو ہے معاف کر دیا جائے، انہیں جو ہے درگزر کر دیا جائے۔ تو اس آیت میں بیوی بچوں کو جو ہے آزمائش اور ذمہ داری بھی بتا دیا گیا، اور ان سے آگاہ رہنے کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے بتلا دیا۔ تیسری جو اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں نبوی اصول کو، اسلامی اصول کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت میں اسلامی اصول اور نبوی اصول کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے والدین موٹیویشنل سپیکر سے متاثر ہو کر یا سوشل میڈیا پر جو انفلوئنسرز موجود ہیں ان سے متاثر ہو کر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کتاب و سنت کو کافی نہیں سمجھ رہے ہیں، کتاب و سنت کو کافی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو ہے ان کے پاس جا رہے ہیں یا ان کی طرف جو ہے متوجہ ہو جا رہے ہیں، کتاب و سنت کو چھوڑ دے رہے ہیں اور علماء امت سے اپنے آپ کو محروم کر لے رہے ہیں۔ کتاب و سنت سے بھی دور ہو گئے اور علماء سے بھی دور ہو گئے، اور ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو صرف اور صرف دنیاوی اعتبار سے یا دنیاوی نقطہ نظر سے جو ہے ان کی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں انہیں کچھ مشورے دیتے ہوں، انہیں کچھ صلاح دیتے ہوں۔ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بہتر کسی اور کا اسوہ نہیں ہو سکتا، اسلام کی تعلیمات سے بہتر کسی اور کی تعلیمات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، یہ اس کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو یا اس کا نظریہ یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نعوذ باللہ افضل نہیں ہے، زیادہ مناسب نہیں ہے، یا پھر 21ویں صدی کے اندر بچوں کی تربیت کے لیے نبوی طریقہ زیادہ مناسب نہیں ہے نعوذ باللہ، تو یقیناً یہ چیز، یہ عقیدہ رکھنا یا اس کا یہ نظریہ اس کے ایمان کو، اس کے اسلام کو باطل کر دیتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، اور ہمارا یہ ایمان اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہو یا کسی اور معاملے کے حوالے سے ہو، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر ہے، اور تا قیامت یہ افضل اور بہتر رہے گا۔ کبھی بھی کوئی یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اس زمانے میں یا ان معاملات میں یا میرے اعتبار سے جو ہے نعوذ باللہ نبوی ہدایات میں ہمارے لیے کافی نہیں، کوئی یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا، بلکہ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا ہم غیر مسلموں سے کیا تعلیم کے معاملے میں کیا ہم جو ہے ان سے مدد نہیں لے سکتے؟ یقیناً جن چیزوں میں یا جن معاملات کے اندر مسلم ٹیچرز موجود نہیں ہیں یا علماء کرام وہاں موجود نہیں ہیں یا پھر ان کی رہنمائی وہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس سلسلے میں تعلیم کے حد تک، دنیاوی تعلیم کے حد تک یقیناً جو ہے ان سے مدد لی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں یہ بات طے کی تھی کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو پھر وہ آزاد ہو جائیں گے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی زبان کو، عبرانی سریانی زبان کو سیکھنے کا حکم دیا، اور انہوں نے 15-17 دن کے اندر ان کی زبان سیکھ لی، اور وہ اس لیے تاکہ جو خطوط، جو لیٹرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں انہیں پڑھا جائے اور اسی لینگویج کے اندر، اسی زبان کے اندر اس کا جواب دیا جائے۔ تو اس حد تک جو ہے یقیناً ان سے
غیر مسلموں سے یقیناً استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ انہی کو جو ہے اپنے بچوں کو سونپ دینا اور مکمل جو ہے ان کی تعلیم اور تربیت پر یعنی ہم جو ہے اعتماد کر لیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں، یہ بالکل بھی بجا نہیں۔ بعض جو ہے اسلامک موٹیویشنل سپیکرز بھی موجود ہیں، بعض بلکہ کچھ علماء کے تعلق سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو ہے موٹیویشنل سپیکر ہیں، یہ موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو سب سے بڑی غلطی، بہت ساری خامیاں ہیں، بہت ساری غلطیاں، بہت ساری خامیاں ہیں۔ ایک خامی میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں یا جو انفلوئنس ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کچھ اصول جو ہے مرتب کر لیتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کچھ اصول مرتب کر لیے۔ اب جو ہے یہ علماء جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اب انہی کی باتوں کے لیے کتاب و سنت کے اندر دلیلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ حالانکہ سلف کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو پڑھا جائے، احادیث کو پڑھا جائے، ان سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، ان سے جو مسائل نکل رہے ہیں، ان سے جو مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں، وہ جو ہے عوام کو بیان کیا جائے، وہ عوام کو جو ہے بیان کیا جائے۔ اس کے خلاف یہ ہو رہا ہے کہ کچھ اصول، دنیاوی لوگوں کے اصول کو جو ہے رکھ لیا جا رہا ہے، اور ان اصول کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے آیتوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، احادیث کو تلاش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایک خامی یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ آیت اس معاملے کے لیے نازل ہی نہیں ہوئی۔ سبب نزول اور سلف کا منہج بھی تو ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سلف کے منہج پر سمجھیں گے، اپنے اعتبار سے یا کسی اور کے بنائے ہوئے اصولوں کے اعتبار سے ہم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث کو سلف کے منہج پر سمجھنا ہے، صحابہ کے طریقے پر سمجھنا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر آ کر ان سے غلطی ہوتی ہے، وہ دنیاوی لوگوں کے اصولوں کو سامنے رکھ کر کتاب و سنت سے جو ہے دلائل جو ہے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ بالکل بھی غلط طریقہ ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی طرف رجوع کیا جائے، علماء کرام کی طرف رجوع کیا جائے، یہ ازحد ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تمام چیزوں کے لیے جو ہے ہمارے لیے کفایت ہے، الحمدللہ ساری تعلیمات ہر اعتبار سے موجود ہے۔ تعلیم کا مسئلہ ہے بچوں کی، اس کے لیے ہدایت موجود ہے، بچوں کی صحت کے مسائل ہیں، اس کے لیے ہدایت موجود ہیں، بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز کرانے کا مسئلہ ہے یا پھر انہیں دوڑ دھوپ کرانے کا کچھ معاملہ ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے باقاعدہ طور پر کھیل کود کے سلسلے میں تعلیمات نبوی یہاں پر باقاعدہ موجود ہے۔ بچوں کے لیے نظافت کا جو طریقہ ہے، طہارت کے جو مسائل ہیں، وہ ساری چیزیں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اسوے میں موجود ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو تربیت اولاد کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع ہونے کی ازحد ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو انداز ہوتا تھا وہ احادیث کے اندر بیان کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کی بچوں کو تعلیم دیتے تھے، کن چیزوں کی تربیت دیتے تھے، کس عمر میں کن چیزوں کی تربیت دینے کا حکم دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی، ترمذی شریف کے اندر جو ہے جامع ترمذی کے اندر وہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا اور کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ اے میرے بچے، اے غلام، اے بچے، تم اللہ تعالیٰ کے قوانین کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، تم یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اپنا جو ہے مددگار پاؤ گے۔ یاد رکھو، جب بھی مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب بھی تمہیں مدد طلب کرنا ہو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور اگر ساری دنیا مل جائے، اکٹھی ہو جائے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ ساری دنیا مل جائے، اکٹھی ہو جائے، تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا گیا، بچوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تمہیں پابندی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کی تمہیں پابندی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تمہیں اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے، اور مانگنے کی ضرورت ہے تو تم جو ہے مخلوق سے پہلے
مخلوق سے پہلے خالق کی طرف تمہیں رجوع ہونا ہے، تمہیں مخلوق سے پہلے خالق کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے، کچھ بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے تمہیں جو ہے مانگنا ہے۔ اور بھروسہ اعتماد بچہ نہ اپنے اوپر کرے نہ اپنے والدین پر جو ہے بھروسہ رکھے، بلکہ اس کا جو بھروسہ ہے، اس کا جو توکل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اسے اس بات کا یقین دلائیں آپ کہ ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، وہی فائدہ دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے، ہاں اتنا ہی نقصان تمہیں ملے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ ساری تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سکھائی، جو ہمارے لیے بھی قابل اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہم بھی اپنے اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان مسائل کے اندر جو ہم ان کی تربیت کریں، ہم انہیں سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو آداب بھی باقاعدہ طور پر سکھایا کرتے تھے، جیسا کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جب وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، تو ان کا ہاتھ کھانے کے جو صحن تھا اس کے اندر یہاں وہاں گھوم رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی اور کہا کہ اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ کہو، وکل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے ہیں تمہیں وہاں سے کھانا چاہیے۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم سنی، اس کے بعد میرے کھانے کا انداز اب یہی رہا۔ اسی تعلیمات کی روشنی میں میں جو ہے کھانا تناول کرتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں۔ تو لہٰذا آداب کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے۔ اگر آپ جو ہے سیر و سیاحت کا مسئلہ لیں، کھیل کود کے مسائل لیں، تو اس کے اندر بھی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب لہو لعب ہے، کسی چیز کا اس کے اندر فائدہ نہیں۔ ہاں چند چیزوں کے اندر فائدہ ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کا ذکر کیا، اور اسی کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی کا بھی ذکر کیا۔ تو تیر اندازی بھی یقیناً جو ہے سیکھی جا سکتی ہے، سکھائی جا سکتی ہے، اور تیراکی بھی سیکھی جا سکتی ہے، سکھائی جا سکتی ہے۔ اور سلف سے جو ہے یہ اقوال ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ حکم دیتے تھے، بلکہ خطوط میں جو مختلف حکمران ہیں انہیں گورنر سے انہیں لکھ کر بھیجتے تھے کہ وہاں پر بچوں کو اس بات کی تم تعلیم دو کہ انہیں تم جو ہے تیر اندازی سکھاؤ، اور انہیں تم گھوڑ سواری سکھاؤ، گھوڑے پر سوار ہونا، اور بالکل ایک نمایاں جو ہے انداز سے اس پر جو ہے سواری کرنا، اور بہترین انداز سے اس پر سوار ہو جانا، یہ تم جو ہے اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ تو یقیناً ان تعلیمات کے اندر بھی ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ملتی ہے کہ کھیل کود کون سے ہم سکھانے چاہیے، کون سے ہم کھلانے چاہیے، اور کس انداز سے ہونا چاہیے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ انداز تعلیم کا یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے بچوں کو جوڑ دیتے تھے، اگر بچہ اس عبادت سے جڑ جائے تو یقیناً بہت ساری چیزیں وہ سیکھ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حکم دیا، مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب کہ جو ہے وہ 7 سال کے ہوں۔ یہاں پر حکم دینا ہے، وَضْرِبُوهُمْ عَلَى 10، اور جب وہ 10 سال کی عمر کے ہو جائیں اور تب نماز نہ پڑھتے ہوں تو تب وہاں پر مارنے کا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر تعلیم اور تربیت کا انداز، پہلا انداز یہ ہے کہ بچے کو جو ہے آپ حکم دیجیے، اور یہاں پر علماء نے کہا ہے 7 سال کی عمر میں جو حکم دینا ہے، یا 7 سال سے پہلے بھی اگر سن شعور آ رہا ہے تو جو حکم دینا ہے وہ اس انداز سے کہ والدین بچوں کے ساتھ نماز ادا کریں، والدین بچوں کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر جو ہے بچے سن شعور کو پہنچ چکے ہیں، وہ مسجد کا ادب و احترام جان سکتے ہیں، تو پھر انہیں مسجد کو لایا جا سکتا ہے، یقیناً انہیں مسجد کو لایا جا سکتا ہے۔ اور اگر گھر میں ہی ہیں تو گھر میں جو ہے والدہ نماز کے وقت انہیں جو ہے اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔ یہ انداز ہے، یہ طریقے تربیت ہے کہ آپ خود نماز پڑھیں،
آپ خود نماز پڑھیں، یہی جو ہے ان کے لیے حکم ہو جائے گا۔ اور یہ اس کا جو ڈیوریشن جو بتایا گیا ہے وہ 7 سال سے 10 سال کی عمر تک ہے۔ یہ انداز آپ کا ہونا چاہیے، انہیں جو ہے نماز کا حکم دینا ہے، انہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے نماز پڑھتے وقت۔ اس کے بعد جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اگر ابھی بھی انہیں اس کی عادت نہیں ہوئی تو اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں بلکہ ادب کے لیے انہیں مارنے کا حکم دیا گیا، ادب کے لیے انہیں مارنے کا حکم دیا گیا۔ انسان اپنا غصہ نکالنے کے لیے یا اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے بچوں پر جو ہے ہرگز مار کا جو ہے سہارا نہ لیں، بلکہ ادب کے لیے یقیناً انہیں تھوڑا ڈر اور خوف میں رکھنے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے انہیں جو ہے مارا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ صرف نماز کا گھر والوں کو حکم دینا کافی ہے نہیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی اس پر جم جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ نماز کا حکم دیجیے اور آپ بھی اس پر جم جائیے۔ تو یہیں سے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنیں تو والدین کو بھی ہمیں بھی نیک بننا ضروری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سچ بولیں تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جھوٹ نہ بولیں، گالی نہ دیں، غیبت نہ کریں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، جتنی بھی بری عادتیں ہیں اس سے وہ باز رہیں، دور رہیں۔ تو والدین کے اوپر اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بچوں کے لیے اسوہ بن کر، نمونہ بن کر بتائیں۔ بچوں کے لیے وہ لوگ خود اسوہ اور نمونہ ہیں، یہاں پر انہیں جو ہے مزید حکم دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ سچ بولنا سیکھیں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، آپ جھوٹ سے جو ہے پرہیز کریں، بچے بھی یقیناً اس کا جو ہے وہ دیکھ کر سیکھ جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ بولا جاتا ہے کہ بچے جتنا زیادہ بولنے بتانے سے سیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ لوگ آبزرو کر کے دیکھ کر جو ہے سیکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ آپ بھی اس پر جمے رہیے، آپ بھی اس پر جمے رہیے۔ یہاں پر ایک بات جو قرآن و حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ والدین اگر نیک ہوں تو 2 انداز سے اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ والدین اگر نیک ہوں 2 انداز سے، 2 طریقے سے بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ والدین کی نیکی کا ثمرہ، والدین کی نیکی کا ثمرہ فائدہ اللہ تعالیٰ بچوں کو عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ دیوار کو جو انہوں نے درست کر دیا وہ اس لیے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، 2 یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ اس کے نیچے ہے، ان کے جو والدین تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ نیک تھے، ان کا والد ایک نیک آدمی تھا، تو لہٰذا ان کی نیکی کا یہ اثر جو ہے یہاں پر انہیں مل گیا اس انداز سے۔ اور دوسرا یہ کہ والدین اگر خود نیک ہوں تو خود بخود بچے بھی نیک بن جائیں گے، بچوں کے اوپر مزید زیادہ جو ہے محنت کرنے کی ضرورت عام طور پر نہیں پڑتی ہے۔ اگر والدین خود جو ہے نیک ہو جائیں، والدین غیبت کرنا چھوڑ دیں تو بچے بھی غیبت کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے ماحول میں والدین خود غیبت کرتے ہیں، رشتہ داروں کی غیبت کرتے ہیں، حد تو یہ ہے کہ والد والدہ کی غیبت کرتے ہیں غیر حاضری میں، اور والدہ جو ہے والد کی برائی بیان کرتے ہیں بچوں کے سامنے والد کی غیر حاضری میں۔ اس کا اتنا برا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ایک تو بچے اس گناہ سے قریب ہو جا رہے ہیں، بچے غیبت کرنا سیکھ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ والدین کا جو اعتماد بچوں کے پاس ہونا چاہیے، جو مقام و مرتبہ ان کا جو ہے بچوں کے پاس ہونا چاہیے، وہ مقام و مرتبہ چلا جاتا ہے۔ والدہ کی برائی آپ کر دیے بچوں کے سامنے، یا والدہ والد کی برائی کر دیے بچوں کے سامنے، تو خود بخود ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کے بچوں کے سامنے اب نہیں رہا۔ اب اگر وہ کسی بات کا حکم دیں گے یا کسی بات کو کرنے کے لیے کہیں گے تو یقیناً بچے جو ہے اس کو عمل کرنے میں جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہاں پر زیادہ تر والدین ہی کا جو ہے رول رہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا بنائیں، وہ خود اچھا بن جائیں، خود بخود جو ہے اچھے بن جائیں گے۔ اور بھی بہت سارے جو ہے مسائل ہیں موبائل کے تعلق سے یا نئی ٹیکنالوجی کے تعلق سے جو بچے متاثر ہو رہے ہیں، اس کے اپنے ایک الگ مسائل ہیں۔ لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو آپ نصیحت کیجئے کہ اس لیے کہ وہ موبائل کا بہت زیادہ لاگو ہو گیا ہے۔ پہلا سوال یہی آتا ہے کہ موبائل فون لے کر کس نے دیا؟
اگر آپ نے موبائل فون لے کر دیا، ٹھیک ہے، تعلیم کی ضرورت تھی، پڑھانے کی ضرورت تھی، کسی اور غرض کی وجہ سے جس کا فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس لیے آپ نے موبائل دیا ہے، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ کچھ قاعدہ اور ضابطہ بھی بیان کر دیں، کچھ لمیٹیشنز بھی وہاں پر رکھیں کہ ہاں آپ جو ہے آدھا گھنٹہ موبائل دے سکتے ہیں، ہاں کلاس کی حد تک آپ موبائل استعمال کریں گے، یا آپ کو کچھ ریسرچ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ اسی حد تک جو ہے موبائل آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور بچوں کو والدین کی نگرانی میں جو ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے دیں، ان کو دے کر بے فکر ہو جانا، بلکہ ان سے جان چھڑانے کے لیے نعوذ باللہ انہیں جو ہے یہ دے دینا، یقیناً والدین سے یہاں بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، اور یہ انہی کی غلطی ہے، تو لہٰذا انہیں اپنی غلطی کو جو ہے سدھارنا چاہیے۔ والدین خود بھی جو ہے جو موبائل سے جو ان کا ایڈکشن ہے وہ خود بھی جو ہے اس کو کم کریں، تو خود بخود بچے بھی جو ہے اس سے متاثر ہوں گے، اور ایک وقت مقرر کر دیا جائے کہ ہاں اس وقت میں جو ہے ہم یہ استعمال کریں گے، رات میں اس وقت تک جو ہے یقیناً پورے ڈیوائسز ہم رکھ دیں گے، یا کچھ ضابطہ اگر آپ متعین کر لیں تو یہ جو ہے زیادہ بہتر رہے گا۔ اور جہاں تک رہا مسئلہ جو ہے انہیں سزائیں دینے کا، تو جیسے بتایا گیا کہ مارنے کا جو ذکر آیا ہے وہ 10 سال کی عمر میں آیا ہے، کہ وہیں پر جو ہے صحیح معنوں میں آپ کی جو تعدیبی کارروائی ہے مار کی وہیں پر کارگر ہوگی۔ اس کے علاوہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے سزا کے طور پر اسے کچھ اور ایکٹیویٹی دیں، ایسی ایکٹیویٹی دیں جس کے اندر اس کا ہی بھلا ہو، یا گھر کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے، کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ موبائل دیکھا ہے تو لہٰذا کل آپ کو موبائل نہیں ملے گا، یا آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ نافرمانی تھی، تو لہٰذا مارنا، پیٹنا، اسے گالی دینا، اسے برا بھلا کہنا، اسے نالائق کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اب اسے جو ہے آپ ایک اور ایکٹیویٹی دیں اور کہیں کہ تم نے جو ہے یہ غلطی کی ہے، لہٰذا اب آپ کو جو ہے آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ جو ہے فلاں ذمہ داری ادا کریں، گھر کی صفائی میں میرا ساتھ دیں، یا پھر جو ہے کھانے کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں جو ہے یقیناً آپ جو ہے میرا ساتھ دیں گے۔ تو اس انداز سے جو ہے اولاد کی جو ہے تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، چونکہ تربیت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کو ایک اصول دے دیا جائے یا کچھ باتیں بتا دی جائیں، بس میرا جو مطمئن نظر تھا وہ یہی کہ والدین کتاب و سنت سے جڑ جائیں، کتاب و سنت سے جڑ جائیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اولاد کی تربیت کے اندر سب سے بہتر جانیں، سب سے بہتر مانیں، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین خود نیک ہو جائیں تاکہ ان کے بچے نیک رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کی دعا کا بہت ہی بڑا کردار ان کے بچوں کی اصلاح میں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بات بتا دی گئی کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے کہا ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی امام بنایا جائے۔ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اسی طرح ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، ہمیں بھی جو ہے تیرا مطیع و فرما بردار بنا دے اور ہماری ذریت کو بھی تیرا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگارا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی جو ہے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بارہا جو ہے دعائیں کرتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے، تو لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ والدین ہمیشہ بچوں کے حق میں دعا کریں۔ اگر کبھی بچوں سے نافرمانی ہو جائے، والدین کو غصہ بھی ہے، تب بھی جو ہے انہیں دعائیں دیں، ان کے حق میں دعا کرے، اپنی زبان سے کبھی بھی بد دعا بچوں کے حق میں ہرگز نہ نکالیں، اس لیے کہ جس طرح والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو لہٰذا ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے ان کے خیر کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دل کا سکون بنا دے اور ہماری آخرت کا توشہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، جزاکم اللہ خیرا۔ ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔
علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔